ایران میں جنگ ہو رہی تھی، آپ کے ابتدائی دن رہے کتنے، صرف 2.5 سال تھا، تو فوج کم تھی وہاں ایران میں، صرف چند آدمی بھیجے تھے مدینے سے۔ اب وہاں سے سپہ سلار نے بھیجا مسنہ بن عرصہ نے کہ جاؤ جا کے امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر کو جا کے، خلیفۃ رسول کو جا کے بتاؤ۔ تو وہ قاصد بتاتا ہے کہ جب سواری میری آ رہی تھی، میں مدینے کے پاس پہنچا تو ایک نحیف سا آدمی پہاڑی پہ چڑھ دیکھ رہا ہے ایران کی طرف۔ کہا جب میری سواری پاس پہنچی نا تو نحیف سا آدمی نیچے بھاگتا ہوا آیا اور مجھے پوچھا تو کدھر سے آیا ہے، تو کہاں سے آیا ہے، کوئی ایران کی خبر لایا ہے؟ کہا ہاں میں ایران کی خبر لایا ہوں۔ کہا کیا ہوا وہاں؟ وہ ساتھ ساتھ سواری کے ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہیں۔ تو وہ قاصد کہتا ہے مجھے اس کے سوالوں سے الجھن ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں جلدی جلدی جا کے میں خلیفۃ رسول کو یہ خبر دوں کہ اللہ نے ہمیں فلاں جگہ فتح دی ہے۔ لیکن یہ بابا میری بات، وہ تو پہلی دفعہ مدینے میں آیا تھا، وہ تو کبھی مدینے میں آیا نہیں تھا، اس کو کیا پتا کون ہے؟ فرمایا وہ بابا میرے ساتھ ساتھ بھاگ رہا ہے، حتیٰ کہ میری سواری تیز ہوتی ہے تو تیز ہو جاتا ہے۔ جب میں مدینے میں داخل ہوا تو اس کے سوالوں سے پریشان تھا کہ کسی نے آواز دی خلیفۃ رسول کیا ہوا؟ تو مجھے تب پتا چلا کہ یہ مسلمانوں کے خلیفہ تھا اور میری سواری کے ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہیں۔ میں نیچے اتر لگا، فرمایا نہیں اوپر بیٹھے رہے ایسے ہی۔ جب جیسا میں نے بیان کیا تھا کہ جب نکلنے لگا نا پہلا لشکر، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ لشکر کے گھوڑوں کے ساتھ بھاگ رہے تھے۔ حضرت اسامہ جو سپہ سالار تھے نیچے اترنے لگے، فرمایا نہیں تم اوپر بیٹھو۔ کہا اے خلیفۃ رسول آپ نیچے چل رہے ہیں؟ کہا تجھ کو میرے آقا نے سپہ سالار بنایا تھا، آج تیرا گھوڑا دوڑے اور اس کے ساتھ ابو بکر دوڑے اور گھوڑے کے سموں کے ساتھ گرد و غبار لگ کے میری داڑھی اور میرے چہرے پہ پڑے تو میں سمجھوں گا کہ میں بڑا خوشبخت ہوں، میں اس نوجوان سپہ سالار کے ساتھ بھاگ رہا ہوں جس کو مصطفیٰ نے سپہ سالار بنایا۔ آج ان لوگوں پہ اعتراض ہوتا ہے، بہت ہونے لگے تو ایک داچی تھی گھر میں، ایک بستر تھا چمڑے کا جس کی قیمت کتابوں میں لکھا ہے 5 درہم بنتی ہوگی، ایک غلام تھا، اور بعض نے لکھا کہ شاید 5 یا 6 ہزار درہم کا قرضہ بھی تھا۔ بتاؤ لوگوں کے بال چھیننے والوں کی عادت یہ ہوتی ہے۔ کہا کس دن؟ سیدہ عائشہ کہتے ہیں مجھ سے پوچھا کس دن آقا کریم اس دنیا سے تشریف لے گئے؟ کہا پیر کے دن۔ کہا آج کیا دن ہے؟ کہا پیر کا دن۔ کہا میں اپنے رب سے چاہوں گا کہ مجھے مصطفیٰ کے صدقے وہی دن عطا کیا ہے۔ کہا دیکھو میرا یہ لباس جب میں فوت ہو جاؤں تو دھونا ہے، دھو کے مجھے اس کا کفن پہنانا ہے۔ کہا ہمارے پاس نئے کپڑے موجود ہیں، ہم نئے کپڑے کا کیوں نہ آپ کو کفن دیں؟ کہا نئے کپڑوں کے زندہ لوگ زیادہ حقدار ہیں۔ بتائیے لوگوں کا مال کھانے والے، لوگوں کے باغوں پہ قبضے کرنے والوں کی زندگیاں یوں گزرتی ہیں کہ کسی ایک دن ویسے گھر میں کہہ دیا کہ حلوہ کھانے کو جی کرتا ہے، تو گھر والوں نے جو آٹا آتا تھا نا بیت المال سے اس کو روز کپڑے میں چھاننا شروع کر دیا، اس سے جو نرم نرم نکلتا تھوڑا تھوڑا کر کے سنبھالتے گئے۔ ایک دن حلوہ پکا دیا، حلوہ دیا تو کہا یہ کہاں سے آیا؟ کہا وہ جو بیت المال سے آتا ہے نا وہ تھوڑا تھوڑا آٹا، تو وہ ہم نے چھان کے رکھا تو اس میں سے نکالا۔ اچھا اتنا آتا ہے کہ اس میں سے بچ سکتا ہے، اتنا آتا ہے کہ اس میں سے بھی کچھ بچ جاتا ہے، تو آئندہ سے کہہ دیا اتنا کم بھیجا کرو۔ غور تو کرو یار، ان لوگوں کو کہتے ہو سیدہ کا حق کھا گئے، یہ باغ فتح کھا گئے، یہ اہل بیت کا مال کھا گئے، ان لوگوں کو کہتے ہو جن کے گھر میں کبھی پکتا تھا کبھی نہیں پکتا تھا۔
سیدہ عائشہ صدیقہ کو بلایا، کہا میں نے عائشہ میں نے کہا تھا وہ فلاں باغ جو ہے وہ بیت المال سے ملا تھا، تو وہ بحرین میں تھا کہیں، تو اس پہ تم قبضہ کر لیتی، آج تم اس کی مالکہ ہوتی، اب میں جا رہا ہوں، تو پھر وراثت وارثوں کا حق ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اب کیا کرنا ہے؟ اپنے بہنوں اور بھائیوں میں برابر تقسیم کرنا ہے۔ کہا مجھے سیدہ عائشہ نے کہا مجھے تو باغوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہنوں کے کہا بہن تو میری ایک ہے۔ حضرت عبداللہ اور حضرت اسماء یہ ایک والدہ سے ہیں، حضرت عائشہ اور حضرت عبد الرحمن یہ ایک والدہ سے ہیں، حضرت ام کلثوم یہ ایک والدہ سے ہیں جس کے بارے میں روی کرنے لگا ہوں، حضرت محمد بن ابی بکر یہ ایک والدہ سے ہیں، 4 بیویاں ہیں، ایک کا صرف ایک بیٹا آپ سے، ویسے آپ کے بیٹے ہیں حضرت جعفر طیار سے بھی، مولا علی سے بھی اولاد، اور یہاں کہا میری تو ایک صرف اسماء بنت ابی بکر بہن ہے، آپ نے کہا بہنوں کو بھی پورا دینا، تو بہن تو ایک ہے۔ فرمایا میری وفات کے بعد بنت خارجہ سے وہ حاملہ ہیں، میری وفات کے بعد بیٹی پیدا ہوگی، اللہ نے مجھے بتا دیا۔ تو کہتے ماں کے پیٹ میں کیا ہے نبی نہیں جانتا؟ تو کہتے ہو جو کہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ نبی جانے تو شرک، یہ صحیح حدیث ہے، کئی سندیں ہیں اس کی۔ کہا میں جانتا ہوں، اللہ نے مجھے بتایا ہے، میرے دل میں ڈالا ہے کہ میرے وفات کے بعد بنت خارجہ کو اللہ بیٹی عطا فرمائے گا۔ تو یہ تو حال ہے خدمتگاروں کا، سردار کا عالم کیا ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔